یہ بتائیے گا غم صاحب، یہ جو فلسفہ ہے، ان کے جو حاملین لوگ ہیں وہ مذہب پر ایک بڑا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جی فلسفے نے سوسائٹی کی تعمیر کا کام کیا ہے، چاہے وہ ایتھکس کی بحثیں ہوں، موریلٹی کی بحثیں ہوں، وجود کی بحثیں ہوں، سوسائٹی کی بحثیں ہوں، نظم اجتماعی کی بحثیں ہوں، جو بحثیں انسان سے متعلق ہوتی ہیں اس میں تعمیر کا کام ہوا ہے، سماجی سائنسز کا ارتقاء ہوا ہے، اس کی آج ہم ماڈرن اسٹیٹ کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں ڈیولپمنٹ۔ مذہب نے تخریب کا کام کیا ہے۔ مذہبی آدمی جب ہوتا ہے اس کا رویہ بھی جارحانہ ہوتا ہے، اس طرح مذہبی لوگوں کو جب اقتدار ملتا ہے تو وہ بھی طاقت کرتے ہیں، ہر سو نسل کی تباہی ہوتی ہے، کشت خون کے بازار گرم ہوتے ہیں، جنگ و جدال ہوتا ہے۔ ان دونوں کے موازنے کو آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ کیا فلسفے نے تعمیر کا کام کیا، مذہب نے تخریب کا کام کیا؟ بات یہ ہے کہ فلسفے کا موضوع جس طرح کہ آپ نے بیان کیا وہ میری زندگی ہے، یعنی میرا سماج، میری معاشرت، میری سیاست، میری معیشت، میرے مسائل، تو وہ اس کو جب موضوع بنائے گا تو تعمیر ہی کرے گا، ظاہر ہے کہ اس کا موضوع یہی ہے۔ اسی طرح سائنس اصلاً کیا کر رہی ہے؟ اس کائنات کو سمجھے، اس کے قوانین کو سمجھے اور لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرے، وہ کرے گی، وہ بھی تخریب کا کام کرتی ہے، لیکن اصلاً تو اس کا یہ مقصود نہیں ہے۔ مذہب کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا موضوع یہ چیزیں ہی نہیں ہیں، یعنی اس سے یہ توقع کیوں کی جائے؟ وہ تو انسانوں کو یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا ہے، تمہیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ اس کے نتیجے میں تخریبی لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، مارنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کے خلاف اقدامات کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسا ہوا ہے۔ یعنی مذہب کی تعبیر میں اس طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جس میں بہت سے لوگ دوسروں کے سروں پر تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کام تو سیاست میں بھی ہوتا ہے، یہ تو تمدن کی تعمیر میں بھی ہوتا ہے، یہ بستیاں بسانے میں بھی ہوتا ہے، یہ انسان کے معاشی عمل میں بھی ہوتا ہے۔ یعنی آپ اگر معاشی عمل ہی کی تحلیل کرنا شروع کر دیں جس پر انسان کے وجود کا انحصار ہے، تو آپ اس میں ظلم، عدوان، انسانوں کو جس طریقے سے مار ڈالا گیا ہے اور جیسے کہ وسائل کی تقسیم میں خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، اس کی ایک ہولناک داستان آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی انسانوں کو مارنے کا صرف ایک ہی طریقہ نہیں ہے کہ بم چلا دیا جائے، ان کے مارنے کے لیے جو نظم آپ بناتے ہیں، جس طریقے کے معاشی اصول آپ قائم کرتے ہیں، معیشت کو جس طریقے سے کام کرنے کے مواقع دیتے ہیں، تو یہ ذرا دیکھیے کہ خود کارل مارکس نے جب اس کے خلاف احتجاج کیا ہے اور یہ چاہا ہے کہ انسانوں کو کسی دوسری دنیا میں لے جایا جائے، تو وہ کیا چیز تھی جس کے خلاف احتجاج کیا؟ وہ مذہب تو نہیں تھا، وہ اصل میں معیشت کے وہ عوامل تھے جو دنیا میں کار فرما ہے۔ سائنس، اس کی تخریب کاریوں کی بھی ایک داستان ہے۔ کل کو کوئی قوت کسی کے ہاتھ میں آ گئی تو کہا نہیں جا سکتا کہ وہ کیسی تقریب اس کے نتیجے میں پیدا کر دے۔ پہلی دوسری جنگ عظیم مذہب نے تو برپا نہیں کی۔ بے شمار اور سیاسی نوعیت کے خلفشار ہیں جن میں ایک دوسرے کو مارا بھی جاتا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف اقدامات بھی ہوتے ہیں۔ یہ امریکہ بہادر جو کچھ دنیا میں کرتا رہا ہے، جو کچھ سوویت یونین نے کیا، یہ سب کیا مذہب نے ان کو سکھایا تھا؟ تو اس لیے یہ انسان ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ وہ مذہب کو اختیار کرتا ہے، اس صورت میں بھی فساد پیدا کر دیتا ہے، وہ سائنس کو اختیار کرتا ہے، اس میں بھی بات وہی ہے جو فرشتوں نے بارگاہ ایزدی میں کہہ دی تھی کہ انسان کو آپ نے اختیار دے دیا ہے، جس کے پاس اختیار اور ارادے کی طاقت ہوگی وہ اس کو غلط استعمال بھی کرے گا۔ غلط استعمال کرنے والوں کی تعداد ہمیشہ بہت کم ہوتی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو سیاست میں جو لوگ تباہی پیدا کرتے ہیں، معیشت میں تباہی پیدا کرتے ہیں، مذہب میں کرتے ہیں، سب کی تعداد انتہائی کم ہوگی۔ عام طور پر لوگ اس راستے کو اختیار نہیں کرتے، تخریب کا، فساد کا یا لوگوں کے خون بہانے کا راستہ، لیکن بدنامی بہرحال اسی علم کی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس سے متعلق ہوتے ہیں۔ اس وقت مثال کے طور پر دیکھیے، بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس پچھلے 40-50 سال میں مذہب کی بنیاد پر بعض ایسی تنظیمیں بنائیں جس میں لوگوں کو مارا گیا، اپنا اقتدار قائم کرنے کے لیے لوگوں کی جان لی گئی، اور بہت سے ایسے اقدامات کیے جس میں بچوں کو مارا گیا، عورتوں کو مارا گیا، ایک تخریب کاری کی صورت پیدا ہوئی۔ یہ سب ہوا، کتنے لوگ ہوں گے اندازہ کیجئے؟ کروڑوں مسلمان ہیں، اربوں کی تعداد میں، یہی مسیحی ہیں، ان میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو یہ تخریب کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ ہزاروں میں بھی نہیں ہوتے۔ تو ہر جگہ پہ یہی صورتحال ہوتی ہے۔ مذہبی معاملات میں بھی آپ اگر غور کریں تو اب مارنا ہے کیا مطلب ہے؟ جنگ کر کے مارنا ہے، مجرم کو مارنا ہے۔ یہ کون ہے جو آج کہے گا کہ اس کے اوپر پابندی لگائی جا سکتی؟
यही करेंगे ना कि जंग के मकासद तय करेंगे, कब करनी चाहिए। यानी दुनिया ने इस वक्त ये फ़ैसला कर लिया अक़ली और इल्मी तौर पर, और फ़लसफ़े ने भी उनको बता दिया है कि दुनिया में जंग के इम्कानात ख़त्म हो गए। अभी तो हम अपने होश में कितनी जंगें देख चुके हैं, अभी जारी है यूक्रेन और में। बड़ी तबाहकारियाँ देख चुके हैं, इस वक्त भी यूक्रेन में जारी है। तो हर जगह ये चीज़ हो रही होती है, लेकिन ये बहुत थोड़े लोग होते हैं ये कर रहे होते हैं। दुनिया में बहसीत मजमूई अमन, सलामती, खैर इसका गलबा होता है। बाज़ औक़ात हम इसका सही इदराक नहीं कर पाते। तो मज़हब में भी ऐसे ही होता है, यानी मज़हब में भी उसके मानने वाले खैर पैदा करते हैं, सलाह पैदा करते हैं, लोगों के लिए वो अच्छे इंसानों का पैगाम लेके निकलते हैं, बहुत कुछ लोगों की मदद करते हैं, इन्फाक करते हैं। अभी भी आप देखें मज़हब के नाम पर चैरिटी का अगर आप अंदाज़ा करें तो आप हैरान रह जाते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर लोग माल खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मजहबी तालीमात कितने बड़े पैमाने पर लोगों को रास्ती पर रखने का बायस बनती हैं। वो अपनी जगह काम हो रहा होता है, उसमें 2, 4, 10, 20 लोग हैं, वो कोई तकरीब पैदा कर देते हैं और उसके बाद वो बदनामी का ज़रिया बनते हैं। तो मेरे ख़्याल में दुनिया को देखने का ये तरीका सही नहीं है। फ़लसफ़ा भी एक खैर है, वो भी चाहता है कि दुनिया के मसले को समझा जाए और इंसान के समाजी, इंसान के सियासी, इंसान के माशरती मसाइल हल हो। साइंस भी चाहती है कि वो इंसानों के लिए सहूलत पैदा करे, और मज़हब भी चाहता है कि इस दुनिया में इंसान इतनी पाकीज़गी इख्तियार कर ले कि वो आखिरत में जन्नत के लिए मुंतखब हो सके। मकासद अलग अलग हैं, लेकिन सब का नतीजा सलाह व फलाही होना चाहिए। उसको गलत इस्तेमाल करने का मामला हर जगह होता है। साइंसदान हो सकता है किसी मौके पर यक बेयक पता चले कि कोई ऐसी चीज़ ईजाद कर बैठे हैं जो पूरी दुनिया के लिए तबाही का बायस बन गई। ये अभी हमारे यहाँ जो एक बड़ी वबा फैली, उसमें आप देखिए ये बात होती रही कि ये गालिबन किसी तजुर्बे की गलती है जिसमें ये चीज़ फैल गई है। कहा नहीं जा सकता कि किसी वक्त हक़ाइक़ से पर्दा उठे और मालूम हो कि फिलवाक़े इसी तरीके से हुआ है। तो दुनिया में क्या चीज़ तबाही का ज़रिया बन जाएगी, क्या बर्बादी का ज़रिया बन जाएगी, इसके मौके इंसान को मिलते रहते हैं। वो बात जो फरिश्तों ने कही थी उसकी अल्लाह ताला ने तरदीद नहीं की। उन्होंने कहा कि आप जब इरादा और इख्तियार दे रहे हैं तो इसके नतीजे में फ़साद पैदा होगा। कि फ़साद हर दायरे में पैदा होता है, इसको मज़हब भी नहीं रोक सकता, ये मुमकिन ही नहीं।